کیا تمہارا بھی رمضان صرف سروائیو کرنے میں گزر رہا ہے؟ آج میں تمہیں بتاؤں گی وہ سیکرٹ جو تمہارے رمضان کو ٹرولی ٹرانسفارم کر دے گا، اندر سے باہر تک۔ رقیہ ایک نارمل کالج اسٹوڈنٹ تھی۔ صبح سحری کے لیے اٹھنا، پورا دن روزہ رکھنا، کالج جانا، اسائنمنٹس کرنا، گھر میں ہیلپ کرنا، پھر تراویح اور رات کو لیٹ سونا۔ یہ روٹین سننے میں بہت پروڈکٹیو لگتی ہے، لیکن اصلی زندگی میں یہ اسے توڑ رہی تھی۔ کچھ روزوں کے بعد ہیڈ ایک، ڈرائنس اور ایک عجیب سی خالی پن۔ عبادت ڈیلے ہونے لگی، نیند کا کوئی وقت نہیں، پڑھائی میں دل نہیں، عبادت میں بھی سکون نہیں۔ اسے لگنے لگا رمضان صرف ایک برڈن ہے، اور یہ وہ فیلنگ ہے جو ہمیں کبھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت کے لیے، سیدھی راہ دکھانے والا اور رحمت۔ ایک دن رقیہ کالج سے واپس آ رہی تھی اور اس نے اپنی نیبر کو دیکھا، روزے میں بھی فریش، ایکٹیو، گلوئنگ۔ وہ کوئی بیوٹی پروڈکٹ نہیں تھا، وہ کوئی اسپیشل ڈائٹ نہیں تھی، وہ تھا اندر کا سکون، وہ نور جو صرف رمضان کی سچی عبادت سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ رقیہ نے ڈیسائیڈ کیا آج یہ راز جاننا ہے، رمضان گلو کا اصلی فارمولا۔ نیبر نے پہلی بات کہی، رقیہ تمہاری پرابلم پلاننگ نہیں ہے، پرابلم ہے اوور کمٹنگ وداؤٹ بیلنس۔ پھر اس نے بتایا رمضان گلو کے 5 پلرز۔ پلر 1، عبادت کا نظام۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے ہی، لیکن تراویح کا اہتمام کرو۔ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا چھوڑ دینا گناہ ہے۔ سنو یہ فضیلت کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اور جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 دروازے ہوں گے سونے اور چاندی کے۔ کیا اب بھی من نہیں کرتا؟ پلر 2، قرآن سے تعلق جوڑو۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، روزانہ کم سے کم 1 پارہ ضرور پڑھو، اور جو زیادہ ہو سکے کنسسٹنسی کے ساتھ کرو۔ صرف تلاوت نہیں، تفسیر اور ٹرانسلیشن بھی پڑھو، کیونکہ جب تم سمجھو گے کہ اللہ تمہیں کیا کہنا چاہتا ہے تب اصلی ٹرانسفارمیشن ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور سیدھی راہ دکھانے والا اور رحمت۔ پلر 3، ذکر کو زندگی بناؤ۔ چلتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے اللہ کے ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ عمل جو سب سے بہتر، سب سے پاک، تمہارے رب کے نزدیک سب سے بلند اور سونے چاندی سے بھی بہتر ہو؟ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ پلر 4، مینٹل اپ گریڈ۔ اپنے اندر کو کلین کرو، خود کو برا بھلا کہنا بند کرو، ناشکری بند کرو، دوسروں سے کمپیئر کرنا بند کرو۔ حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تمہارے اپنے نیکوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ نیگیٹو کانٹینٹ، اننیسیسری اسکرولنگ، سب چھوڑو، اور سب سے پاورفل کام، لوگوں کو معاف کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ پلر 5، باڈی کو صحیح فیول دو۔ رقیہ صرف آئلی فوڈ پر افطار کرتی تھیں، نو فروٹس، نو ہائیڈریشن۔ نیبر نے سمجھایا، آئلی فوڈ سے انرجی نہیں ملتی، صرف آلسا پن آتا ہے۔ بیلنس ڈائٹ رکھو، فروٹس زیادہ، آئلی چیزیں کم، پانی زیادہ، سحری اور افطار دونوں میں۔ سلیپ پراپر کرو، نیند صحیح ہوگی تو پورا دن صحیح ہوگا۔ یہ سننا بھی ہے، اپنے جسم کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ رقیہ نے یہ ساری باتیں سنی اور اس نے ڈیسائیڈ کیا ابھی سے بدلے گی۔ اور سچ میں کچھ دنوں میں وہ خود محسوس کرنے لگی وہ رمضان گلو، وہ سکون، وہ نور۔ رمضان صرف روزے، افطار اور عید کا نام نہیں ہے، یہ ہے سیلف ٹرانسفارمیشن، سیلف کنٹرول، کنسسٹنسی اور ڈسپلن کا مہینہ۔ ہر رمضان ایک ایسا ڈیسیژن لو جو رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی تم فالو کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی، یہی ہے اصلی گلو۔ ڈیئر مومنات، اس رمضان کو اللہ کے بتائے حکم پر گزارو۔ کیا پتہ ہم اگلا رمضان دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ بیلنس رکھو، صحیح نیت رکھو۔ ریئل گلو از وین یور سول گلوز ود ان۔ اسٹے گلوڈ،